کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بندگی میں شامل کرنا اور ہماری پرستش کرنا، یہ کہا تھا؟ حشر کے میدان میں عیسیٰ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، کوئی عیب تجھ میں نہیں، یہ عیب میں لگا سکتا تھا آپ پر، اور میں ایسی بات کہہ سکتا تھا کہ جس کا کوئی مجھے حق نہیں تھا۔ آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تجھے پیدا فرمایا، تیرا قول تھا، تو میں تیری مخلوق اور تو میرا خالق ہوتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ میری بندگی کریں؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تیرے علم میں ہے، اس لیے کہ میرے جی میں چھپی ہوئی بھی کوئی بات ہو تو تجھے معلوم ہے، میں تیری بات غیب کی باتوں کو نہیں جان۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے اس سنسار کے خالق مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے دعویٰ ایک کیا، ان کنتم الا آتی عبدا، بندگی کا دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے داس ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہم کو بھیجا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسیح ابن مریم کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنی باتیں کہی جتنا آپ نے مجھے حکم دیا۔ پیغمبر بھی اپنے من سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اتنی بات کہہ سکتا ہے جتنی بات اللہ نے اس کو حکم کے طور پر اس پر نازل فرمائی۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وما ينطق عن الهوى، جی کی بات ہمارا پیغمبر نہیں کہہ سکتا، یہ ان هو الا وحی یوحی، جو ہم وحی کر کے بھیجتے ہیں یہی بات وہ کہتے ہیں، اور یہی بات ان کو کہنی چاہیے، اور یہی بات انہوں نے کہی۔ دوسرے، مسیح ابن مریم حشر کے میدان میں عدالت کے دن یہ گواہی دیتے ہیں کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ تم ایک مالک کی بندگی کرو، دو جگدیش نہیں ہیں کائنات کے، دو خالق نہیں ہیں، دو مالک نہیں ہیں، دو بادشاہ نہیں ہیں، ایک ہی مالک ہے، ملیک ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی، مارنے والا بھی وہی، کرسی پہ بٹھانے والا بھی وہی، اور سڑک پر چلتا کر دینے والا بھی وہی، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا اللہ کی بندگی کرنا جو سروے سروا ہے، میرا بھی رب ہے، میں بھی اس کی دی ہوئی روٹی کھاتا ہوں اور تم بھی اس کا دیا ہوا کھاتے ہو۔ اور آگے بات فرماتے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا مجھے ان کا حال معلوم تھا، میں نے کیا کہا یہ مجھے معلوم، انہوں نے مجھے کیا جواب دیا یہ مجھے معلوم، لیکن جب میں دنیا سے آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا۔ یہ صاحب بتا رہی ان مشرک قوموں کو جو خدا کے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے استھان یا قبریں بناتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حال سے وہ واقف ہیں، یہ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ورنہ مسیح ابن مریم تو ابھی موت کی منزل سے بھی نہیں گزرے ہیں۔ جب وقت کے لوگوں نے ان کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا اور صلیب کے اوپر چڑھانے کا فیصلہ کیا تو قرآن نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، قتل نہیں کر سکے مسیح کو، پھانسی کے اوپر نہیں چڑھا سکے، ان کو شبہ ہو گیا۔ برنباس کی انجیل اور دوسری انجیلوں میں ہمیں ملتا ہے شمون قرینی نام کے ایک آدمی پر جب حضرت مسیح سولی کو اٹھا کر کے تھک گئے تھے اور چل نہیں پاتے تھے، اور اس دن فوراً ہی یہودی لوگ ان کو پھانسی دینا چاہتے تھے دن ڈوبنے کے پہلے، تو لوگوں نے دیکھا کہ چل نہیں پا رہے ہیں، دیر ہو جائے گی اور سورج ڈوب جائے گا تو شاید ہم یہ کام، اس وقت رومن امپائر کی حکومت میں بھی شاید کوئی قانون ہوگا، تو میلے میں ایک اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے ایک شخص تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ موٹا تازہ تھا، بھیڑ نے کیا کیا کہ صلیب حضرت مسیح کے ہاتھ سے لے کے اس کو دے دی، اور مسیح کو مارتے پیٹتے گالیاں دیتے ہوئے پھانسی گھر کی طرف وہ لے گئے۔ قرآن نے کہا وہاں قتل ہو یقیناً بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو اٹھا دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے مسیح ابن مریم کو آسمان پر اٹھایا۔ قتل کر دینا یہ تو ذلت کی بات ہے، کتنے لوگ دنیا میں قتل کیے جاتے ہیں، قتل نہ ہونے دینا اور اس کو آسمان پہ لے جانا یہ بڑی زیادہ عزت کی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح کو پھانسی دے دی گئی، یہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں۔
اس وقت موقع نہیں ہے کہ نفع وقت میں پوری تفصیل بتاؤں، لیکن اتنا میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں حدیثوں کے اندر پورا ریکارڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کا ہے کہ قرب قیامت میں مسیح کا دوبارہ دنیا کے اندر نزول ہوگا، اور ہم بھی ان پر ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی جاننے والا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے چلے جانے والے لوگ جو ہیں ان کو اس دنیا کے بارے میں اب کوئی معلومات نہیں ہے، ان کے لیے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ دنیا سے جو گیا ہے وہ اگر اچھا ہے تو اس کو علیین میں جگہ ہے، اور اگر برا ہے تو سجین میں ہے۔ ایک عالم برزخ ہے جو اس سنسار میں اور اس دار کی دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے۔ یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی غیبی ترتیب ہے جس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہوں۔ اب مسیح نے جب دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ میری وجہ سے پھنس گئے، میں اللہ کا رسول تھا، جس کو مجھے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، میری ماں صدیقہ تھی، عابدہ راکعہ ساجدہ تھی، اس کو خدا کی وائف بنا دیا، اور اللہ کو چھوڑ کر مجھے بھی پوجنے لگے، میری ماں کو بھی پوجنے لگے، اور کچھ نے تو تین کو بھی، ٹرینائٹی کا جو عقیدہ ہوا جس میں باپ بیٹا اور روح القدس کا، اس عقیدے نے ایسا فساد کیا کہ اسلام کی اس دور کی دعوت جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے اس کا تار پیڑو کیا۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو جب خاتم النبیین بنا کر سنسار کے مالک نے بھیجا، تب دنیا کو پھر حقیقت معلوم ہوئی کہ مسیح ابن مریم کون ہے، کیا ہے۔ مسیح ابن مریم کہتے ہیں اللہ کا بندہ جو نبی ہے وہ رؤوف الرحیم بھی ہے، اس میں کرونا دیا ممتا ہے۔ اسے اس وقت بڑا پیار آیا انسانیت پر کہ سارے جہنم کے اندر نرک میں جائیں گے، اور میری وجہ سے مجھے غلط سمجھنے کی بنا پر ان کو سزا ملی ہے، اس لیے دبی زبان سے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے سنسار کے سوامی اور بادشاہ، اگر تو انہیں عذاب و سزا دے گا، یاتنا دے گا، یہ تیرے بندے ہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تجھے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کتنے بڑے ظالموں کو، اتیاچاریوں کو، ناانصافوں کو، جس نے سنسار کے مالک کی بے عزتی کی اور اس کو لانچھن لگایا، اس کو بیوی بچے والا بنایا، اور مسیح ابن مریم کے اوپر انہوں نے یہ بہتان لگایا، ولا مریم بہتان عظیمہ قرآن نے کہا۔ قرآن کی آیت سامنے رکھے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اسرائیل کے اس زمانے کے ان یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار برسی جنہوں نے مسیح ابن مریم کے بارے میں غلط عقیدے دنیا میں ایجاد کیے۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا عقیدہ یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ، مریم کا بیٹا مسیح اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ انہیں آپ معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں، پاورفل ہیں، ہر طرح کا دباؤ آپ ڈال سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا جنہوں نے تجھے دنیا میں گالی دی اپنے مانو جیون میں، آپ نے ان کو کیوں بخش دیا، یہ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے مسیح جانے دو، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب ہم ان کو معاف کر، نہیں، خدا کے یہاں، اللہ کے یہاں انصاف ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا کے لیے سزا کو بھگتنا ہے۔ رب نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، مسیح سن لو، یہ انصاف کا دن ہے، سچوں کو ان کا سچ کہنا کام دے گا، انہی کے لیے سدا بہار جنتیں اور سورگ ہے جس میں نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے لوگ یہاں رہیں گے۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی۔ اس لیے اس درس کے اختتام پر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، سبھی بھائی بہنوں سے، دوستوں سے، سبھی قوموں اور مذہب کے لوگوں سے، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بندے ہیں، ان کو خدا بنا لینا ایک بڑا ہی خطرناک کام ہے، جس کے بنا پر توحید میں، ایکیشورآباد میں، ایک اللہ کی بندگی کے اندر دراڑیں پڑتی ہے اور امتوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے۔ مسلمان بھائیوں سے بھی ہم درخواست کریں گے، پیغمبروں کے بارے میں، صحابیوں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیں
کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، بندگی کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ اور سنیے اس آیت کو کہ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان کے نظام میں دو معبود ہوتے، دو اپاسیہ ہوتے، دو کی بادشاہی ہوتی تو کیا کرتے؟ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے، ایک دوسرے کا ماتحت نہیں رہتا۔ ایک جگہ قرآن نے کہا اور خوب کہا کہ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر دو ہوتے تو اپنی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو لے کے چلتے بنتے، پارٹنرشپ ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائیو، سنسار کا مالک اور سوامی اور خالق اور بادشاہ ایک ہی ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں یا کوئی اور ہو۔ مجھے امید اور آشا ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب کہ انسان چاند پر کمندیں ڈال چکا ہے اور گیان کی گنگائیں بہ رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر اندھ شردھا کے بجائے ہم اللہ کی کتاب کی طرف، خاص طور پر اللہ کی وہ آخری کتاب جو قرآن مجید ہے، اور ہماری ایک بڑی مشکل ہے، میں اپنی اس غلطی کو سویکار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی قرآن مجید کے معنی، اس کے ارتھ اور مطلب کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان میں بھی ہزار غلطیاں ہیں۔ ہم ان غلطیوں کو دور کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جب آپ پڑھیں گے تو پیغمبروں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں، پیغمبروں کے رشتے ناتے والوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بدن کے بارے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، ما جعلناہم جسد اللہ یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کسی پیغمبر کو ہم نے بدن اور شریر ایسا نہیں دیا تھا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ اس لیے نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور اسی کی بندگی سب کو کرنی چاہیے۔ اب یہ ہم کہنا چاہیں گے، آپ سے تھوڑی دیر میں ودا ہو جائیں گے، کہ ہمارے عیسائی بھائیوں سے بھی بڑے ادب سے کہتے ہیں ہم بھی عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اب تو ہوا رسول، وہ مریم صدیقہ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کی شخصیت، اس کا ویکتتو، اس کا آکرشن، اس کا شکتیشالی ہونا، سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے انسانوں نے، پچھلے لوگوں نے جو غلطی کی کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے، سنمارگ کے لیے بھیجے گئے، اس کو انہوں نے مالک کا انش بنایا اور اللہ کا شریک بنایا۔ وہ پیغمبروں کو کھو چکے اور ان کے ہاں خداؤں کی، اپاسیوں کی فہرست بہت لمبی ہو گئی۔ اس لیے ایکیشوراواد جو کھری توحید ہے کہ سنسار کا مالک ایک ہے، وہ خدا کے پیغمبر ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، وہ سب خدا کے بندے تھے، وہ خدا کے پتر بھی نہیں تھے، اس کے ند اور ضد بھی نہیں تھے، اس کے برابری کے بھی نہیں تھے، بلکہ اس کے داس تھے۔ یہی سندیش قرآن مجید نے دیا، اور یہی ہر ایمان والے کا اور ہر سمجھدار آدمی کا عقیدہ اور اس کی شردھا اور آستھا ہونی چاہیے کہ پیغمبر سندیشٹا یا رسول رسول ہیں، نبی نبی ہیں، فرشتے فرشتے ہیں، انسان انسان ہیں۔ دوسری جو چیزیں ہیں، سورج چاند تارے، یہ سب خدا کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اس لحاظ سے میں اپنے سب بھائیوں بہنوں کو، دیش واسیوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سندیش دیتا ہوں کہ صرف ایک مالک کی بندگی کریں، پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر، اور یہی راستہ ہر نبی نے بتایا۔ سلام ہو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ انہوں نے بھی بندگی کا یہی راستہ سارے انسانوں کو بتایا تھا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کا گلشن آباد رکھے، اور اللہ آپ کو سچائی کو قبول کرنے کی پریرنا اور یقین عطا فرمائے، ایسی دعا کر کے میں آپ سے ودا ہوتا ہوں۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی پردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔
तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खास सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। اے خدا مار کے لشکر سب باقی ہے اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہوئے. अरे वाह वाह, अरे इस वाह, इतवार अरे वाह। कारवान सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लवातुल्लाह अलैका,
دے یا رب کام سارے سنوار دے یا رب دل کو میرے قرار دے یا رب کام سارے سنوار دے. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ET انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر. دہلی میں آج سے بجلی کی شرح میں 8% کا اضافہ. بجلی کمپنیوں نے ارون کیجریوال کی دھمکیوں کو کیا نظر انداز. دہلی میں اروناچل پردیش کے رکن اسمبلی کے فرزند کے قتل کا معاملہ. مرکزی وزارت داخلہ نے دہلی پولیس سے تفصیلی رپورٹ کی طلب. بغیر سبسڈی والے رسوئی گیس کی قیمت میں 107 روپے کی کمی. ڈیزل کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر اضافہ. اور یمن میں 2 قبائلی گروپوں کے تصادم میں کم از کم 60 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. اور تفصیلات. دہلی میں DERC نے آج سے بجلی کی قیمتوں میں 8% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیجریوال حکومت نے DERC کے اس فیصلے پر برہمی ظاہر کی ہے. ادھر NTPC اور BSES کے بیچ تعطل بھی برقرار ہے، جس کی وجہ سے وسطی و شمالی دہلی کے تاریکی میں ڈوبنے کا اندیشہ ہے. دہلی الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کے چیئرمین PD سدھاکر کے مطابق ایندھن کی قیمتوں ایڈجسٹمنٹ کے لیے بجلی کمپنیوں کے سرچارج میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی شرحوں میں بھی اضافہ ہوگا. DERC نے بجلی کمپنیوں BSES یمنا پاور لمیٹڈ، BSES راجدھانی اور ٹاٹا پاور دلی ڈسٹریبیوشن لمیٹڈ کے سرچارج میں اضافہ کیا ہے. DERC کے چیئرمین نے کہا کہ بجلی کمپنیاں اقتصادی پریشانیوں سے جوجھ رہی ہیں. متعلقہ کمپنیوں کو ان حالات سے نکالنے کے لیے راہیں تلاش کی جانی چاہیے. دہلی حکومت نے بجلی شرحوں میں اضافے کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ ارون کیجریوال کا کہنا ہے کہ DERC کو بجلی کمپنیوں کی CAG آڈٹ ہونے تک انتظار کرنا چاہیے تھا. DERC نے فیول سرچارج بڑھایا ہے ڈن کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف اس، پر مجھے لگا کہ CAG کا آڈٹ آلریڈی چل رہا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ اب دھیرے دھیرے کمپنیز نے کوآپریٹ کرنا شروع کیا ہے، تو اگر اس تک رک جاتے تو زیادہ اچھا تھا. سبسڈی دینے کے بارے میں کیا کچھ آپ سوچیں گے؟ نہیں، ابھی اور اس بارے میں نہیں ہے. دوسری جانب نیشنل تھرمل پاور لمیٹڈ NTPC BSES یمنا پاور لمیٹڈ کو بجلی سپلائی نہ کرنے کے فیصلے پر اٹل ہے. NTPC نے اس سلسلے میں دہلی حکومت کی درخواست کو بھی نظر انداز کر دیا ہے. واضح ہے کہ NTPC نے PYPL سے اس واجب الادا 179.68 کروڑ روپے فوری ادا کرنے کے لیے کہا ہے. PYPL کو اس وقت بجلی کی قلت کا سامنا ہے. PYPL نے دہلی حکومت کو واقف کرا دیا ہے کہ اس کے حدود میں آنے والے علاقوں میں آنے والے دنوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی کٹوتی کی جا سکتی ہے. ارون کیجریوال نے بجلی کمپنیوں پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام لگایا اور انہوں نے بجلی کمپنیوں کے لائسنس رد کرنے کی دھمکی بھی دی ہے.
ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। बीजेपी ने दिल्ली में बिजली की शरह में इजाफे पर शदीद तनकीद की है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत अवाम से किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। बीजेपी ने धमकी दी है कि बिजली की शरह में इजाफे के खिलाफ पार्टी तहरीक चलाएगी। बीजेपी के रियासती सदर विजय गोयल ने दिल्ली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि केजरीवाल अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं। विजय गोयल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में बिजली आंदोलन मुजाहरा किया जाएगा। मदर डेयरी ने आज से दिल्ली NCR में दूध की कीमत में फी लीटर 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। मदर डेयरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बहिम रसानी की कीमतों में इजाफे की वजह से दूध की कीमत में इजाफा लाजमी हो गया था। वाज़ेह है कि मदर डेयरी दिल्ली NCR इलाके में दूध सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी डेयरी है। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के रुकन असेंबली के फर्जंद के हलाकत के वाकये की मजिस्ट्रेट सतह की जांच का हुक्म दिया है। इस मामले पर मरकजी वजारत दाखिला ने भी दिल्ली पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। बहुत गलत हुआ और हम कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। दिस इज रॉन्ग एंड दिल्ली के अंदर चारों तरफ से देश के लोग आते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी जगह है। तो हमें सब लोगों को यहाँ पे म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करने की जरूरत है। हम इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अभी हम लोगों ने इसकी इंक्वायरी के लिए भी फाइल भेजी है। अरुणाचल प्रदेश के रुकने असेंबली नीडू पवित्रा के बेटे नीडू तानिया से बुध के रोज दिल्ली के लाजपत नगर में मुबैना तौर पर चंद दुकानदारों ने मारपीट की थी। जराये के मुताबिक इलाके के दुकानदारों और कुछ अफराद ने नीडू पर फकड़े कसे थे, जिस पर बहस हुई और नौबत लड़ाई तक जा पहुंची। हालांकि मकामी अफराद की मुदाखलत